او لوگو یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا سندیش ہے، یہ آپ کو ملا ہے۔ یہ قرآن چوم کر کے رکھنے کے لیے تو نہیں ملا ہے، یہ قرآن الماری میں لپیٹ کر کے رکھنے کے لیے تو نہیں ملا ہے، یہ قرآن تو پڑھنے کے لیے ملا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ چلا تھا ایک انسان قرآن کو بدلنے کے لیے، بیچارے کا نام ہی بدل گیا، جتیندر سنگھ تیاگی۔ اللہ تعالیٰ جب دل پر مہر لگاتا ہے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے میرے بھائی۔ قرآن کو بدلنے کے لیے اور قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے ایک منحوس انسان کھڑا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تو میرے قرآن کو بدلے گا؟ میرے قرآن کو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی بدل نہیں سکتے۔ لو انزلنا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ ساری دنیا میں جتنی قرآن کی کاپی ہے ساری کاپیوں کو جلا دیا جائے اور قرآن کے سارے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، 6 سال کا بچہ اٹھے گا، 8 سال کا بچہ اٹھے گا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک پھر پھر پورا قرآن سنا دے گا۔ وہ لوگوں، اس قرآن کو اللہ نے سینوں میں بچا لیا ہے، اس قرآن کی حفاظت اللہ نے بچوں کے ذریعے لے لی ہے۔ اس قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ حافظ قرآن ہی بن جائیں، ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں میری ماں بہنوں، آپ کے 4 بچے ہیں، کسی بچے کو اگر آپ نے ڈاکٹر بنانے کا سپنا دیکھا ہے، کسی بچے کو آپ نے انجینئر بنانے کا سپنا دیکھا ہے، کسی بچے کو سرکاری ٹیچر بنانے کا آپ نے سپنا دیکھا ہے، او میرے بھائیوں، او میری ماں بہنوں، کسی ایک بچے کو قرآن کا عالم بھی بنانا، کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنانا ہو سکتا ہے۔ تمہاری نظر میں ڈاکٹر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، ماسٹر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، انجینئر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، مگر اللہ کی نظر میں، اس کے نبی کی نظر میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائے اور وقت نکالیے، 10 منٹ صحیح، 5 منٹ صحیح، 15 منٹ صحیح، آپ قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے میرے بھائی، قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے۔ آج تو ماشاءاللہ آسانی ہے، گوگل کے پلے اسٹور پر جائیے اور لکھیے اسلام 360، ایک ایپ آئے گا، اس میں آپ کو قرآن بھی ملے گا، اس میں آپ کو حدیثیں بھی ملیں گی، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ روزانہ آپ جب موبائل کھولیں گے، اسلام 360 ایپ کو کھولیں گے، روزانہ 1 آیت 2 آیت آپ کو آٹومیٹک آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کچھ نہیں کرنا ہے، آپ دکان پہ جا رہے ہیں، آپ کام پہ جا رہے ہیں، جانے کے پہلے 2-4 منٹ آپ قرآن پڑھ لیجئے میرے بھائی، قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کیجئے اور یقین کیجئے قرآن کے ذریعے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے بچوں میں برکت آئے گی۔ 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ 12 بج رہا ہے اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے، پورنیہ جانا ہے، جہاں سے مجھے جو ہے ٹرین پکڑنی ہے آگے کے سفر کے لیے۔ میں 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آج یہ امت پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اس امت کا نوجوان آج دین سے دور ہے۔ نوجوان ساتھیوں، یہ پریشان امت آج تمہاری طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہی ہے، مگر آج ہمارا نوجوان غور کرے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا نوجوان عشق اور محبت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، آج ہمارا نوجوان نشے کے اڈوں پر پڑا ہوا ہے، ہمارا نوجوان گٹکھا کھا رہا ہے، ہمارا نوجوان شراب پی رہا ہے، ہمارا نوجوان بے حیائی کا کام کر رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، آج اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہونے تک دنیا میں زندہ رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈنڈا لینے کی عمر آ جائے گی تب تک آپ زندہ رہیں گے۔ عبادت کے کام کو اور نیکی کے کام کو کل پر مت ٹالیے میرے بھائی،
موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں۔ ابھی اتر پردیش میں الہ آباد ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک نوجوان لڑکا، ڈاکٹر محسن نام کا ایک لڑکا، میرا دوست کہہ لیجیے آپ، میرا فین کہہ لیجیے آپ، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ 1 سال پہلے میں وہاں ایک پروگرام میں گیا، مجھ سے نمبر اس نے لیا، اپنا نمبر اس نے مجھے دیا۔ ڈاکٹر تھا، خوبصورت تھا، 20-22 سال کا نوجوان تھا۔ 1-2 ہفتہ پہلے کی خبر آئی ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا، اور 2-3 دن کے بعد خبر آئی انتقال ہو گیا۔ موت آئی اور لے کے چلی گئی۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دو، اپنی جوانی میں اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے چمکا دو، اپنے چہرے کو سنت والی داڑھی سے آباد کر دو۔ اس حال میں اپنی جوانی کو گزارو کو لوگ مثال دیں کہ ہاں یہ ہے اہل حدیث نوجوان، اس کی جوانی تو اسلام کے مطابق ہے۔ اور اللہ کی قسم، انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ کا میچ جیتا، معین علی اور معین علی نام کا اور ایک کھلاڑی اور ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، 2 مسلمان کھلاڑی انگلینڈ کی ٹیم میں موجود ہیں۔ ٹیم عادل رشید، دونوں دنیا کے سب سے بڑے کپ کو جیتتے ہیں۔ پوری ٹیم جشن منا رہی ہے، شیمپین شراب کی بوتل کھول کر کے جشن منانے کی باری آئی۔ عادل رشید اور معین علی دونوں دھیرے سے اٹھے، پیچھے چلے گئے۔ ٹیم نے بھی ان کی اس چیز کا احترام کیا، رسپیکٹ کیا، کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اگر شراب کے جشن میں شامل نہیں ہونا ہے چلے جائیے۔ میرے بھائی، کون کہتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم اپنی داڑھی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے؟ ہم داڑھی کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دینداری کے ساتھ ہم فتنوں کے اس دور میں بھی چل سکتے ہیں، اور اس کی مثال قائم کی ہے عادل رشید اور معین علی نام کے ان دونوں کرکٹر۔ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ، اس کی بیوی ساؤتھ افریقہ کے اندر حجاب پہننے پر، نقاب پہننے پر جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ اس حال میں، اس ماحول میں جہاں لڑکیاں بکنی میں گھومتی ہیں، ننگی ہو کر کے گھومتی ہیں، اس ماحول میں ہاشم املہ کی بیوی مکمل چہرے سے لے کر کے، سر سے لے کر کے پیر تک نقاب میں آتی ہے۔ اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے، مگر کسی نے آج تک ہاشم املہ کی بیوی کا فوٹو نہیں دیکھا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں انسٹاگرام پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنا فوٹو لگا رہی ہیں، سج دھج کر کے، سمر کر کے میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں۔ میری ماں بہنوں، قرآن کریم میں اللہ نے آپ کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے میرے پاس، کچھ اور تفصیلات تھیں مگر گنجائش نہیں ہے اس کی کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ میری ماں بہنوں، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ سماج کی اصلاح کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سماج کے سدھارنے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نوجوان سدھر گیا اور عورتیں سدھر گئیں، انشاءاللہ یہ سماج سدھر جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہے ہم اسلام پر زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔